السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا الظَّالِمِينَ جنت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی، اور اسی طرح جہنم کی تکالیف اور اذیتیں وہ بھی جہنمیوں کے لیے ہمیشہ ہوں گی۔ جیسے جنت میں جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، اسی طرح جہنمیوں کو بھی جہنم میں موت نہیں آئے گی۔ وہ نجات کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے، اس سے بچنے کے لیے، عذاب میں تخفیف کے لیے کوشش کریں گے، ادھر ادھر دیکھیں گے، جھانکیں گے۔ ان کی نگاہیں، ان کی سوچ و بجار خائب و خاصر ہو کر واپس پلٹ آئے گی۔ آگ چاروں طرف سے بند ہوگی، سکونوں میں جیسے ہم پڑھ کر نار سادہ، وہ آگ ہر طرف جو ہے وہ بھی آمد ممددہ سکونوں میں بند کی ہوگی۔ کوئی شگاف، کوئی سوراخ، کوئی روشن دان ایسا نہیں ہے۔ وہ سوچیں گے کہ کاش کہ تھوڑی بہت، چلو آج نہیں، کل نہیں، پرسوں کو 2-4 دن ہمارا شاید کوئی عذاب میں تخفیف آئے، لیکن یہ سب کچھ سوچ بچار کر کے وہ مایوس ہو جائیں گے کہ اب تو ہمارے لیے کوئی اور رستہ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قدر ان لوگوں کے لیے اذیت ناک عذاب تیار کر رکھا ہے کہ جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، رسولوں کی حکم عدولی کی، اور اسی طرح جنت کے ساتھ جہنم کا تذکرہ، اہل جنت کے ساتھ اہل جہنم کا تذکرہ۔ جنت میں جنتیوں کو ہر قسم کی آسائش ہوگی، اور جہنم میں جہنمیوں کو کوئی آسائش، کوئی سہولت نہیں ہوگی۔ ہر لحاظ سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے ان کو تکلیف ہی تکلیف ہوگی۔ بار بار یہ آیات ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمیں نیک اعمال کی طرف بڑھنا چاہیے، اور جو نیک اعمال کریں پھر اللہ سے شرف قبولیت کی دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ استقامت، تمام ہمیشگی اور الہیت اور خلوص والے اعمال اور ان کی قبولیت کے لیے دعا گو رہنا چاہیے، کیونکہ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے یہی وہ توشہ آخرت ہے جو ہم جمع کر رہے ہیں۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، اور یہ وہ جنت ہے کہ اورثتموہا، تم وارث بنائے گئے ہو اس کے۔ اللہ رب العزت اہل جنت سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے، بما بعض سبب اس کے جو تم تعملون تم تھے عمل کرتے۔ اس کی وجہ کیا؟ تم وارث کیوں بنائے گئے ہو؟ دوسرے لوگ وارث کیوں نہیں بنائے گئے؟ تم نیک اعمال کرتے رہے ہو، تم ایمان لائے، صالح اعمال کیے، وہ اعمال کو نیکیاں کرنے کے عوض اللہ رب العزت نے تمہیں اس جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ لکم، تمہارے لیے، فیہا، اس میں، فاکہۃ، پھل ہوں گے۔ فاکہہ ان پھلوں کو کہتے ہیں جو لذیذ ترین ہوں گے،
اور جنت کا ہر پھل ایک سے بڑھ کر ایک لذیذ ترین ہوگا، کثیرن بہت سے، منہا جن میں سے، تاکلون تم کھاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ہر قسم کی صورت کا اور وہاں پاک باز بیویوں کا، اہل جنت کو رب العالمین کا دیدار، اور پھر وہاں کے بستر اور وہاں کی سہولتیں، ان کا تذکرہ، اور اسی طرح کھانے پینے کی جو ضروریات ہیں سب کا اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز سے تذکرہ فرمایا ہے کہ ایسے پھل ہوں گے بہت کثیر تعداد میں کہ تم جنہیں کھاؤ گے اور لذیذ ہوں گے۔ ان المجرمین بلا شبہ مجرم لوگ فی عذاب جہنم، عذاب جہنم ہی میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، لا یفتر عنہم نہیں وہ عذاب ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، وہم فیہ جب کہ وہ اس میں مبلسون مایوس ہوں گے، مایوس ہو جائیں گے کہ یہاں تو کوئی رستہ ہی نہیں ہے نکلنے کے لیے، اور کوئی عذاب کی تخفیف والا بھی جو ہمیں معاملہ نظر نہیں آ رہا ہے، ایسے مایوس ہو جائیں گے کہ اب عذاب کے اندر ہی رہنا ہے، نہ موت آنی ہے اور نہ ہی ہم نے عذاب سے نکلنا ہے، یہ تو یہی کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جنتی جنت میں خوش اور جہنم میں غمناک اور پریشان ہوں گے۔ وما ظلمناہم اور نہیں ہم نے ظلم کیا ان پر۔ اللہ رب العزت اہل جہنم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، کیوں؟ اللہ رب العزت انصاف کرتا ہے، اور اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرے بندے جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت کے وارث بن جائیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ اس نے دنیا میں تقسیم کیا جس کی وجہ سے ماں باپ، والدین، دوست احباب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، 99 حصے اللہ رب العزت کے پاس ہے رحمت کی۔ لیکن یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے، یہ رحمت اللہ رب العزت کی ہے، لیکن اللہ جس پر چاہے گا اس پر کرے گا۔ ہمیں تکیہ لگا کر بیٹھے رہنا اور یہ سہارا اور آسرا دے کر بیٹھنا، یہ رب بڑا غفور رحیم، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ لیکن صحابہ کرام کو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کوئی گناہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہوتا اس کو ایسے سمجھتے جیسے پہاڑ گرنے والا ہے۔ انہوں نے بلکہ مومن کی نشانی یہ بیان فرمائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مومن سمجھتا ہے چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے گا وہ ڈرتا ہے، کئی دنوں تک پچھتاوا ہی اس کا ختم نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں یہ میرے کو پہاڑ ہی گر پڑے گا جو میں نے غلطی کر لی ہے۔ جبکہ فاسق، فاجر اور بے حس وہ بڑا گناہ بھی کر لے وہ ایسے سمجھتے ہیں مکھی آئی ایسے اس کو اڑایا چلے گی، اس کے نزدیک بڑے گناہ جو ہیں وہ کر کے پھر بھی خوف زدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت کسی پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ان کو لپیٹ میں لے گی۔ ان رحمت اللہ کریم من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، اس لیے آپ نیکی کریں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت آئے گی۔ یہ شرط لگائی ہے، وما ظلمناہم اور نہیں ہم نے ظلم کیا ان پر، ولکن اور لیکن تھے، کانو تھے وہی، ہم الظالم وہی خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل 23 مارچ کی مناسبت سے